المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يذكرهم الله في ظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل والشاب والنشر في عباد كورته، ورجل قلبه مؤلف في المساجد، ورجل عرف حاطات الله استمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلب فرد ذات في السجن وبنان فقال إني أخاف الله، وفي رواية إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق الأخضاع حتى لا تعلم شماله ما تنفق فيه ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله حاملا ففازت عيناه. قرآن محترم، دنیا کی زندگی ایک عارضی حیات ہے، ایک بار ہے. آنکھ بند ہوتے ہی انسان ایک افسانہ ہو جاتا ہے، تختیاں بدل جاتی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تختی حضرت کی تھی. اب ڈاکٹر اب ان کے بچوں کی آ گئی. وہ شخص بہت ہی عقل مند ہے جو اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارتا ہے. سب نہایت ہی خسارے میں ہے جو اپنی زندگی کو عارضی عیش میں مبتلا کر کے اپنے وطن کو ویران کر رہا ہے. دو چیزیں دنیا میں نقد ملتی ہیں: نیکیوں سے سکون قلب، گناہوں سے بے چینی اور پریشانی یہ قلب. فوراً اسی وقت اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے میں اپنی زندگی کی تمام محنتیں، تمام طاقتوں کو اس پر صرف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا مصیبت اٹھا رہا. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. کریم کی تعریف یہ ہے جو تھوڑی سی محنت پر زیادہ جزا دے دے. اس زمانے میں نیک عمل پر 50 مومن کا ثواب ایک ہی آدمی کو اس نیکی پر مل جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ اس زمانے کے مومن یا اس زمانے کے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر. ہمارے ساتھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب ماحول خراب ہو جائے گا تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس مشکل کے زمانے میں جو دین پر قائم رہے گا اس کو تو آپ جیسے 50 لوگوں کا ثواب ہم کو ایک نیکی پر ملے گا. آپ خود اپنی خوشی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں؟ بتائیے کس میں فائدہ زیادہ ہے؟ ایک شخص اپنے دل کی خوشیوں کا انتظام اپنے ارادے اور اپنی رائے اور اپنے منصوبوں سے کرنا چاہتا ہے. ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے کہ ہم تو آپ کو خوش رکھیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، ہمارا دل جس طرح چاہے رکھیں. سر دوستہ سلامت کی جو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کی شبد ہلاک کی پیغام. دشمنوں کو یہ نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے ان کا سر قتل کیا جائے. سر دوستہ سلامت، ہم دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی. اللہ کے کو راضی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا غم، یہ اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے. اس غم کی قیمت سورج اور چاند ادا نہیں کر سکتے. جو بندہ صرف گناہ سے اپنے کو بچاتا ہے، حسینوں سے نظر کی حفاظت کرتا ہے، پوری پرانی عادتوں کو اور بری عادتوں کو چھوڑتا ہے، اس کے دل پر نفس جو ہے غم ڈالتا ہے، کیونکہ نفس اپنا مزہ چاہتا ہے. یہ اتنا بیوقوف ظالم ہے کہ نہ اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہے، نہ اس کو جوتوں کا غم ہے، نہ اس کو آگ کی عذاب کا خوف ہے.
یہ تو بالکل ہی ایک نہایت ہی نالائق بے حس دشمن ہے، بے حس دشمن۔ لہذا اس بے حس دشمن سے ہوشیار ہوگا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور جس کھیت سے 2 ڈنڈا پا جاتا ہے دوبارہ اس کھیت کے قریب نہیں جاتا، لیکن یہ گناہوں کے ہزاروں ڈنڈے کھا کر بھی جب گناہوں کے اسباب دیکھتا ہے تو پھر سب کچھ اپنے پرانے ڈنڈے، نفس کے انڈے کے سامنے پرانے ڈنڈے بھول جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ خوشی کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اپنا خوشی کا انتظام خود کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کا انتظام عالم اسباب میں پیدا کر دے۔ بولیے نفع کس میں ہے؟ کس میں نفع ہے؟ آپ کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اسباب خوشی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غم میں مبتلا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ کنڈیشن میں ہمارے دل کو غم کی آگ میں جلانا جاتا ہے۔ کھال ٹھنڈی ہے، ایئر کنڈیشن میں شیخ صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشن کے اندر کھال ٹھنڈی ہے اور دل غم کی آگ سے پریشان۔ یہ ہے اپنی خوشیوں کا انتظام جو خود کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے اپنی خوشی کا انتظام خود کیا۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر اپنی محنتوں کو اور اپنے عزائم و ارادوں و طاقتوں کو صرف کر رہا ہے، جس کی خوشی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ اگر ایک کنڈیشن میں نہ ہو اور جھوٹ میں چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کے باطن و قلب کو اللہ تعالیٰ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ وہ گرمی ہجرا تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی دن میں 7 جنازہ دیوبند میں تعاون پھیلا ہوا تھا، دیوبند میں تعاون پھیل گیا تھا، آپ کے گھر میں 7 جنازے رکھے تھے۔ سوچیے آپ، اور کس کا؟ خاص خاندان والوں کا، بیٹا، بہو، بیٹی ہے، اس قسم کے۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوچا کہ جا کر حضرت کو کچھ تسلی دوں، لیکن تسلی کیا دوں، وہ تو خود ہی صبر کیے بیٹھے۔ جو آہوزاری نہ کر رہا ہو اس کو یہ کہنا کہ آپ آہوزاری نہ کیجیے، تحصیل حاصل ہے۔ جس کے آنسو بھی نہ بہ رہے ہوں اس کو یہ کہنا کہ آپ نہ روکیے، تو پہلے ہی سے ان کو حاصل ہے۔ ڈرتے ڈرتے ان کا روگ بہت تھا۔ باتیں بزرگوں میں شان جلال زیادہ ہوتا ہے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا روگ بہت تھا اور خلق سے استغنا کی شان تھی۔ حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی قیلولے کا وقت تھا، دوپہر کو کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے۔ ایک بڑے زمیندار نواب صاحب، کوئی بڑے رئیس، وہ اس بے موقع ملنے آ رہے تھے اور حضرت نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں، دوسری کروٹ لیٹ گئے اور اپنا آرام کروانے کی نواب صاحب۔ یہ شان تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو جو بھی کیفیت دے دے تو یہ تو بندہ اختیار نہیں۔ حضرت نے آہستہ آہستہ قدم رکھا اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے دراروں میں کان لگایا کہ بڑے میاں دروازہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ رو رہے ہیں، کوئی آہوزاری کر رہے ہیں۔ جس کے گھر میں 7 جنازہ ہوئے معمولی بات نہیں ہے۔ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی چلے گا خان دو یارو کہ میں فریاد کروں۔ میرے شیخ صاحب عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ کی محبت کو کہاں تک چھپاؤں، کہاں تک لوگ کہیں گے اللہ ہو گیا تو ہم ڈر جائیں مخلوق سے، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی۔ کیا مطلب؟ اب تو ہم داڑھی رکھ کے رہیں گے اور ہم پیجامہ کرنے سے اونچے کر کے نماز پڑھیں گے، حج عمرہ کریں گے، زکات دیں گے، اللہ کے گھر پر رہیں گے۔ دیکھیں زمانہ ہمارا کیا کرتا ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان میں شعر ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم زمانہ بناتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر انسان نیک ہو جائے تو زمانہ خیر کہلاتا ہے،
انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو زمانہ شر ہوگا. زمانہ ہمارے اعمال سے بنتا ہے. گھر کی نحوست ہمارے اعمال سے تعلق رکھتی ہے. آپ اچھے اچھے عمل کیجیے، گھر مبارک ہو گیا. برے برے عمل جہاں جس زمین پر ہو وہی زمین منحوس ہو گئی. تو زمانے سے ڈرنا ایمان کی نہایت کمزوری کی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، گناہوں کے معاملے میں تو حیا اچھی چیز ہے. بعض لوگ جوش ہے تصوف میں آ کر کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی، بندہ کرتے کرنے دو. گناہوں کے معاملے میں حیا کی عظمت اور حیا کی تعریف آئی کہ حیا ہمیں بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. لیکن نیک کام کرنے میں حیا شرم آئے، تصویر لینے میں یا اور نیک کام کرنے میں، داڑھی رکھنے میں شرم آئے کہ بیوی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دفتر والے خاندان والے کیا کہیں گے، ارے ملاؤں نے اس کے گال پر بھی قبضہ کر لیا. یہ دیکھو خانقاہ نہ جانا، ورنہ آہستہ آہستہ وہ گال پر قبضہ کر دیتا ہے، وہ پیر داڑھی رکھوا دے گا. تو ان سے کہو ان لوگوں سے کہ کیا خبر میں تم ہماری کیا امداد پہنچاؤ گے. ایسے لوگوں سے ایک سوال کر لیا کہ زمین کے نیچے جب میرا جنازہ دفن ہوگا تو تم ہمیں کس قسم کی امداد پہنچاؤ گے. اور اگر میں نبی کی شکل بنا کر جاتا ہوں تو شاید اس کو فضل ہو جائے کہ ہمارے پیاروں کی پیاری شکل بنا کر آئے. ایک محدث داڑھی کے حالت میں انتقال کر گئے. انہوں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے کالی داڑھی پر آٹا چھڑک دیں. منکر نکیر آئے تو کہا یہ کیا تماشا بنا کر آئے ہو، ارے تم تو جوانی میں آئے ہو، یہ کیا آٹا چھڑکا ہے. انہوں نے وہی حدیث پڑھ دی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نقل کیا. اللہ تعالیٰ بتایا کہ یہ اس کے اختیار میں کالے بالوں کو سفید کرنا نہیں تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنا کر کے نقل کر کے آیا. جاؤ وہی معاملہ ہم اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جو سفید بالوں والوں سے کرتے ہیں وہی معاملہ اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شکل بنانے کو معمولی مت سمجھو، معمولی مت سمجھیے اس کو. تو دوستوں میرے شہر اسے کہا کرتے تھے کہ اللہ والا بننے میں سارا عالم ہمیں گالیاں دے، سارا عالم. لیکن حضرت یہ شیر شاہ دربنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کو اشکبار کر کے یہ شعر پڑھتے تھے. کہاں تک ضبط بے تعبیر، کہاں تک پاس بدنامی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت چھا جائے گی تو آپ کسی کو خیال میں نہیں لائیں گے، کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، نہ بیوی نہ خاندان. کہاں تک ضبط بے تعبیر، کہاں تک پاس بدنامی. کلیدہ تھا والوں کی ہم فریاد کرو. حکیم محمد خانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا اماں جی جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھ کو جگہ دینا. کیا کہا اس نے؟ اماں جی جب مجھے بچہ پیدا ہو تو جگہ دینا، ایسا نہ ہو کہ سوتے ہی سوتے نکل پڑے اور ہر سے دم سے چڑھائی کے نیچے گر جائے. بچے کی محبت بہت بات ہو. تو ساس نے کہا کہ بیٹی تجھ کو جگانا نہیں پڑے گا، ایسا درد شبیر اٹھے گا کہ تو چلانے پر سارے محلے کو جگا دے گی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد عظیم روح اور قلب میں آپ کے پیدا ہو جائے اور ہمارے پیدا ہو جائے تو آپ پھر اس وقت میں جگانا آپ کو نہیں پڑے گا، سارے عالم کو جگا کے چھوڑیں گے آپ. بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ. ہم پر سرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ لاد رہے تھے اپنی اونٹ پر، مجمع جمع ہو گیا عیسائیوں کا. وہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تقریر شروع کر دی. مارکیٹ کے اندر مومن کے لیے بازار اور مسجد سب برابر، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑے لندن چلے گئے تو میمو سے ڈر پڑ گئے، جرمن جاپان چلے گئے تو کافروں سے ڈر گئے. سفید چمڑی والوں سے بلال حبشی نہیں ڈرے، کالے کھال والے، کیونکہ دل روشن تھا. اگر دل میں اللہ کا نور آ جائے تو آپ سارے عالم پر جہاں بھی جائیں گے آپ غالب رہیں گے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق
بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے، وہ زمانے پہ چھا گیا. اسی محبت کو، اتنی محبت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روح کا جان میں ہماری جان سے زیادہ، اہل عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب اللہ پیارے ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ تینوں دعا مانگی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو سمجھ لیجیے کہ اب دنیا میں جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا. اور جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی، جینا اور مرنا نفس دشمن کے لیے ہوگا. آپ دشمن کو خوش کریں گے اور دوست کو، اپنے مالک کو ناراض کریں گے. اس نفس کی کو مزہ دینے کے لیے جو تمہیں بارہا جوتے پھٹوا چکا ہے، جو تمہیں بارہا تم پر تبصرے اور ذلت کی مال تمہیں دے چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوستی تمہاری عزیز نہیں ہو. ہاتھ پیر سپر ڈالتے تھے. یہ جو لوگ ہاتھ پیر ڈالتے ہیں، گناہوں کے سامنے گھٹنے دیکھتے ہیں، یہ پست ہمت نہیں ہے. ان کی ہمت ہے استعمال نہیں کرتے. دلیل یہ ہے کہ کوئی محمد علی قلعے ساتھ سفر کر رہا ہو اور باکسنگ والا ہاتھ دکھا رہا ہو کہ اگر آپ انفیسٹن اسٹریٹ پر یا بندر روڈ پر یا انکریس مارکیٹ میں اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھا تو باکسنگ والا ہاتھ دکھا دو. محمد علی قلعے یا کوئی بھی بات پہلوان زبردست طاقت والا چل رہا ہے، اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہمت کو پست کرتے ہیں. اس وقت آپ کی بریک فیل ہو جائے تو میں جانتا ہوں کہ واقعی آپ کی بریک کے اسکرو لوز ہیں اور آپ بالکل ہمت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس پر یقین ہے اس کے ڈنڈے کا. اس وقت آپ ہمت کو استعمال کرو گے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق اتنی قوی ہو جائے گا اور آپ اپنی ہمت کو پوری طاقت سے استعمال کریں گے کہ مجھے ان کو خوش کرنا ہے، ان کی ناخوشی کی راہوں سے منحوس اور حرام خوشی کو درآمد نہیں کرنا ہے، امپورٹ نہیں کرنا ہے، استیراد نہیں کرنا ہے. 3 زبان استعمال کیا میں نے، امپورٹ انگلش، درآمد فارسی، استیراد عربی لفظ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنے قلب کو خوش نہیں ہونے دیں گے، ایک آشاریہ بھی نہیں خوش ہونے دیں گے. پھر بھی اگر یہ ظالم چرا لیتا ہے تو ہم اس سے توبہ استغفار کر کے ہم اسے واپس کریں گے منحوس مال کو. اس منحوس خوشی کو، اللہ کی عزت اور قہر کی خوشی کو ہم واپس کریں گے استغفار و توبہ سے، اشک بار آنکھوں سے کہ اے خدا میرے چور نفس نے آپ کی ناراضگی کی راہوں سے جو حرام لذتیں برآمد کی ہیں، ہم توبہ استغفار کر کے اپنی اشک ندامت سے اس کی تلافی کرتے ہیں اور آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایک ساتھ آپ کی ناراضگی میں نہ جئیں. ایک ساتھ ہی ہم آپ کی ناراضگی میں جینے کو حرام سمجھتے ہیں. کیا وہ زندگی ہے؟ وہ بندہ کیا زندگی پاتا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کی ہوئی؟ وہ تو ان کا کرم، اگر خدا حلیم اور اپنے کریم ہونے کی شان نہ ظاہر کرتا تو وہ زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا. پھر وہی بات کہتا ہوں، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ولی اللہ جا رہا تھا، کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا. آج ہم اپنے گناہوں سے بھی اتنا غم نہیں محسوس کرتے. اس نے دوسروں کو دیکھا، کسی کو لوٹ آئے اور لیٹ گئے، دیکھنے کے بعد جب پیشاب ہوا ہے تو اس میں خون آ گیا اور یہ کہا خدا تیری نافرمانی کو دیکھ کر دل کو صدمہ ہوا. یہ ولی اللہ ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے صدمہ ہوا، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے بھی صدمہ نہیں ہوتا. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نالائق حالت پر یہ شعر بڑے درد سے کہا کرتے تھے کہ روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب نہ. یعنی مخلوق کو ہم پر ترس آ رہا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں کہ مخلوق کو ترس آتا ہے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تب نہ. تو دوستوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رش کے حق اقلیم دونوں جہان کے مزے سے زیادہ مزہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کو راضی کرنے میں. بس 2 ہی صورت ہے، یہ 2 جملہ نوٹ کر لیجیے. مدادات کے لیے وقت آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون دوبارہ بیان ہو کہ نہ ہو. زندگی میں پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ خوشی کے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ بچہ چھوٹا اپنی خوشی کا خود انتظام کرے، ایک یہ کہ چھوٹا بچہ ابا سے کہہ دے کہ ابا آپ ہماری خوشیوں کا انتظام کیجیے تاکہ ہم کو غم اور رنج فکر نہ آئے. آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ بولو بھائی. چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، اس کی خوشیوں کا انتظام ابا اچھا کر سکتے ہیں یا بچہ؟ کیوں کہ بچہ عاجز ہے.
اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری طاقت کی نسبت وہ ہے جو بچے کو باپ سے ہے یا اور زیادہ ہم کمزور ہیں. کتنے کمزور ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کمزوری رجسٹر کر دی انہوں نے. خود انسان ضعیفہ. اللہ بتاتے ہیں انسان کمزور پیدا کیا گیا. جس کی کمزوری پر یعنی قرآن نازل ہو رہا ہو وہ اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے تو اس سے بڑھ کر نالائکی اور نادانی کیا ہوگی. لہذا اپنے نفس پر بھروسہ, اپنے تقویٰ پر بھروسہ, اپنے علم پر بھروسہ یا اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرنے والا نادان. اپنی خوشیوں کا انتظام آپ خود کو کر رہے ہیں. حلال نعمت بھی ہے وہ کر لیں آپ, لیکن اپنی خوشیوں کا انتظام گناہوں سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ناقابل برداشت غم کا انتظام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر جب بدل جاتی ہے اس وقت پھر سارا عالم اس کو سکون نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ پیر جو اس پر مر رہا ہے اس کی محبت میں, جس کی زندگی بھر اس نے ٹانگیں دبائی ہیں, وہ پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے غضب و قہر کو کوئی روک نہیں سکتا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو نہ بیوی نہ بچے نہ بینک بیلنس نہ مرغ کی بریانی سب ضائع کر دیتا ہے خدا. اور جس کی دل پر اللہ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا, کوئی غم ہاتھ میں اٹھایا, صدر مارکیٹ کسی بس اسٹاپ پر نظر کی حفاظت کر لی, کوئی اور اچھے کام کر دی جہاں آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑا, اللہ کی نظر رحمت آپ کے دل پر آئی اور آپ کا دل دونوں جہان کے مخلوق آپ کے قلب کی اس لذت سے عارف نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ ولی بھی دوسرے ولی کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا. باطنی چیز ہوتی, اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. اس پر ایک میرا شعر سن لیجیے. جس طرف کو رخ کیا تو نے, جس طرف کو رخ کیا تو نے گزشتہ ہو گیا. یعنی جس کے دل کو آپ نے نظر رحمت سے دیکھ لیا ہے خدا, اے میرے اللہ اور رب العالمین سارے عالم کے ماننے والے, جنت کے خالق ہیں, حسن کے خالق ہیں, خوشیوں کے خالق ہیں, خوشی کے پیدا کرنے والے, جس کی دل کو آپ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس قلب پر نظر رحمت ڈال دیں, اس کے قلب کی بہار کا کیا عالم ہوگا. جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابا ہو گیا. لاکھ بریانی کباب کھاتے ہیں, قلب کی بے کیفی کا عالم مت پوچھو. خودکشی نہیں کرتا اور ڈر کی وجہ سے. کیوں خودکشی نہیں کرتا؟ اتنا تو ایمان رہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اور ڈرنے لگیں گے کہ تم حالت نافرمانی میں آئے ہو میرے پاس, تم نے توبہ ہے. دوستو اس ماحول میں جو رات دن گناہوں کے ماحول میں اور وہ ماحول جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک ماحول دیا ہو اور اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے تعلق کی ہو, ان کو تو بہت زبردست جست لگانی چاہیے. کیسی جست معذوری فرماتے ہیں کہ کیوں علی واری در خیبر شکن مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے نفس کے قلعے خیبر کو توڑ دو. اپنے نفس کے خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے دروازے کو مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ. دست بردار تیر, ہاں کیوں علی واری در خیبر شکن مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کرو, اس نفس کو کچل دو. کیوں علی واری در خیبر شکن ہی زبر بردار مردانہ بے سب. ارے بھائی مردانہ حملہ کرو نفس پر. نفس زنانے حملے سے تو خود بھی مؤنث ہے, مؤنث لوگوں سے چت نہیں ہوگا. نفس لغت کے اعتبار سے مؤنث, جہاں اس کی ضمیر راضی ہوگی تو مؤنث کی راضی ہوگی.
ان نسل ہمارا تو مونس ہے نہیں، نفس کی صفت بھی مونس ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی کون سے وہاں بتاؤ اس میں جو علماء اور مولوی طالب علم ہے، طالب علم بتاؤ ارجعی مذکر کرتے تھا یا مونس کا؟ رضا یرجو کا ارجع واحد مونس حاصل ہے، تو مونس نفس ہے لغت کے اعتبار سے. اب اس پر آپ زمانہ حملہ کریں مونس والا عورتوں جیسا تو یہ عورت سے کہاں سے ہوتی ہے؟ 10 گاڑی ہو جائے گی 11 ہو جائے گی. امت 1 گھنٹہ لگا تو وہ بیچاری ہے مردانہ معاوی فرماتے ہیں اس نفس پر مردانہ حملہ کو. اور یہ جسم کی باڈی سے نہیں ہوتا، باڈی ٹکڑے پتلے ہوتے ہیں، روحانیت ان کی کمی ہوتی ہے اور نفس کو چپ کر دیتے ہیں. اور باتیں دیکھنے میں بڑے مستقل ہیں مگر نفس کے مقابلے میں بلی سے بھی بدتر. جسم کی طاقت سے نہیں نفس نہ کھاتا، یہ اللہ کے نام کی روحانی طاقت سے نہ کھاتا، آوازاری سے بھی تب دبتا. کیونکہ آوازاری سے اللہ کی رحمت جیسے جہاز حملہ کرنے جائے اور اس میں قیمتی یہ نمبر ہو تو وہ 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دشمن ملک پر آپ کا ملک قیمتی قسم کا آئٹم بم لے جا رہا ہے تو 2-3 جہاز اس کی حفاظت میں بھی رہتے ہیں. تو جب آپ آزادی اللہ سے اپنی حفاظت کی درخواست کریں گے تو آپ کے نفس کا جہاز اگر صدر انفرسنات کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جہاز کو اپنی حفاظت کی کرتے چلیں گے. 2 رکعت روزانہ پڑھتی، بلا ناغا پڑھتی 2 رکعت پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 21 مرتبہ، ورنہ 11 دفعے، ورنہ 7 مرتبہ، ورنہ 3 ہی مرتبہ پڑھو اور ورنہ 1 ہی دفعہ پڑھو. اب اس کے آگے تو کچھ ورنہ ہی نہیں ہے کہ بھائی 1 مرتبہ کے بعد بھی ورنہ لگا دیں، ورنہ ہمارا ختم ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ خدا اپنی توفیق میری حفاظت کے لیے شامل کرنا ہے، مجھ کو میرے دست بازو کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ میں اپنی ہمارا روی فرماتے ہیں خیش رابی دے مرسوا یہ خیش. اے خدا ہم نے اپنی ذلت، اپنے عزموں کو شکست، اپنے توبہ کے ارادوں کی شکست اور اپنے دست بازو کی بے کسی کو بارہا دیکھا. آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. آپ کو نیند آ رہی ہے مگر نیند والوں کی شکل نہ بنایا تو اس لیے آپ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، بلکہ آپ اپنی رحمت سے تحفظ شامل کر دیجیے. آپ جب تک اپنی حفاظت کی اپنی رحمت کی حفاظتی تالا اور حفاظتی سایہ ہمیں نہیں عطا کریں گے ہم اس نفس کے شر سے نہیں بچ سکتے. یہ کہیے اللہ تعالیٰ سے. اور دلیل اس کی قرآن بات ہے ان نفس اللہ امارۃ بالسوء، نفس جو ہے بہت ہی برائی کی طرف لے جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. یہ ماں برسیہ زمانیہ مطلب کیا ہے؟ مفسر عظیم اللہ معلوسی السید محمود بردانی لکھتے ہیں کہ ان نفس اللہ امارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے بہت ہی گناہ کی طرف بڑھنے والا ہے، شر کی طرف لے جانے والا ہے، مگر الا ما رحم ربی، الا مگر یہ مگر کی بات کیا ہے؟ جس وقت تک اللہ کے رحمت کی حفاظت اس کے ساتھ نفس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. الا ما رحم ربی کا ترجمہ سن لیجیے. مستریہ برسیہ زمانیہ ہے، یعنی فی وقت رحمت ربی، فی نے اس کو ظرفیہ کر دیا اور وقت نے اس کو زمانیہ بنا دیا اور رحمت نے رحمہ ماضی کو مصدر بنا دیا. اس لیے اس ماں کا 3 نام رکھا مفسر حسین اللہ معلوسی نے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، زمانیہ ہے. یعنی ایسی وقت رحمت ربی، جب تک میرے رب کی رحمت کا مجھ پر سایہ ہوگا یہ نفس ہمارا کچھ نہیں کرتا. لیکن رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے رحمت کا سایہ مانگنے کے لیے رونا پڑتا ہے، آہذاری کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گر گڑانا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بارہ بھی فرماتے ہیں کہ کیوں نہ گریت طفل کے جو شب لبن، کیوں نہ گریت طفل کے جو شب لبن، جب تک بچہ نہیں ہوتا ماں کی چھاتی میں دودھ بھی جوش نہیں مارتا. اگر مر جائے مردہ بچہ
मुर्दा बच्चे को माँ एक कतरा दूध नहीं पिला सकती, खून रहेगा तब, जब तक उसका तारू चलाता है तब माँ को जोश रहमत से उसका खून दूध बन जाता है। ताने गिरियत तिफल के जोशत लगन, जब तक कि बच्चा नहीं होता माँ की छाती से दूध जोश नहीं मारता। और ताने गिरियत आवरोगे खंदक चमन, जब तक कि बादल नहीं बरसता है खेती कहाँ हंसती है कै खंदक चमन, ये बागात और खेतियां कब हंसती हैं? जब बादल होता। इसी तरह से बताते हैं कि तुम अल्लाह ताला से रो तो अल्लाह ताला की रहमत की बारिश तुम्हारे को हो जाए। अहमद खजरवी एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत अहमद खजरवी एक बुजुर्ग गुजरे, जब मरने लगे मकरूज थे, पूरी सीधी उसके साथ हो, अपने चादर रखे लगे, पैसा उठाने ये कहां से। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं ये इसका रसमी मालूम सुना रहा, वो कुछ चादर रखे ले गए। तो ये जो बड़े बड़े लोगों का कर्जा था ये तो संजीदा था और मुहब्बत थे, चिल्लाना शुरू करना बदतमीजी नहीं करते थे कि बुजुर्ग आदमी है। लेकिन ये बच्चा क्या जाने, क्योंकि बुजुर्ग और उसने अपने अपर को देखा कि अगर मैं जाऊंगा तो अपना घंटा लगाएंगे कि हर बार लगाए और पैसा क्या हुआ, तो उसने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा रोका, उसने आपका घंटा लगाया इसलिए रो रहा हूँ, पैसा दिलवाओ, उससे बढ़ गया। फिर वो चादर वाले कुछ पाए लेते बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, वैसे क्योंकि अब्बा उसने बड़ा डंडा में लगाता था। जब बहुत जोर से चिल्लाना शुरू किया तो उसी दरमियान में एक आदमी आए और उन्होंने सीनी में थैलियां बहुत सी थी उसमें, जिसका जितना कर्जा था अलग अलग थैली और सबका नाम लिखा था। उनको अल्लाह ताला ने सामने दिखाया कि मेरा एक बंदा मखरूज जा रहा है और उसने हमारे ऊपर भरोसा किया हुआ था और उसने उसको वो आया और उसने कहा कि भाई किसका कितना कर्जा है, सबने बताया मेरा इतना सब का, उन्होंने देना शुरू कर दिया और हलवा वाले का पैसा अलग था, उसकी थैली अलग थी। उसने कहा अच्छा भाई अब कौन रहेगा, उसका एहसान ये लड़का रहेगा तो तेरा कितना है, उसकी थैली उसको पकड़ा। तो उस बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से कहा कि बड़ा इतनी देर से हम परेशान थे, ये आपकी रहमत तो पहले भी आ सकती थी, मेरी अदायगी खर्च के लिए ये चीनी वाला पहले भी आप भेज सकते थे। तो अल्लाह ताला समझाया कि तुम रोए नहीं थे, मुझे रोने का इंतजार था। वो उस तारा गिरियत तो देखे हलवा फरोश, अगर वो हलवा बेचने वाला न होता, तारा गिरियत को देखे हलवा फरोश, वो हलवा बेचने वाला बच्चे के रोने से तो काम बन गया था। बहर बख्शाइश नहाय, बहर बख्शाइश बख्शिश के समंदर मीन आए, क्या जोश यानी जोश में आता। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं एक मतला अपने उस्ताद मौलाना असगर साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के पास बैठा था। इतने में एक औरत आई, एक बच्चे को लेकर के हजरत बहुत रोता है, हराज होता है, वो रोने दे। अरे रोना तो हम लोगों को चाहिए था, बड़े भी रोना छोड़ते और बच्चे भी रोना छोड़ते तो कैसे मैं काम चलेगा। तो रोना रोने दो, इन्हीं के रोने से काम बन रहा, अदाब चला हुआ। और ये हदीस जावे सबीर अल्लामा जलालुद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि लौला अशियाकुम रुका, अगर हमारे घरों में ये रुकू की हालत में बूढ़े न होते जिनकी कमर झुक गई, वलौला खान रुजा और दूध पीते बच्चे न होते, वलौला हैवान रुजा रुकता, और अगर ये बेज़बान जानवर न होते तो क्या होता। लौला अशियाकुम रुका, अगर ये रुकू की हालत में बूढ़े न होते, कमर झुकी हुई, वलौला खान रुजा और दूध पीते बच्चे न होते, वलौला बहाए रुकता राता या है रुकता, क्या माने बेज़बान जानवर न होते, लसुब्बत अलैकुम रज़ान सब्बा, तो तुम पर अज़ाब नाज़िल होता बारिश की तरह से। आज घर में बड़े बूढ़े, तोता मैना बेज़बान जानवर बकरी वगैरह, और ये छोटे बच्चे जो दूध पी रहे हैं, उनके रोने से हम अज़ाब से बचे हुए।
کہ میری گزارش کو میں اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوں اور اپنے دوستوں کی دعاؤں کا اور بزرگوں کی دعاؤں کا کہ دو راستہ خوشیوں کا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی خوشی کا اپنے ارادوں سے اور اپنی رائے سے انتظام کر لیں اور جائز ناجائز کچھ نہیں بھی سیاح سنیما جس طرح سے حلال حرام جو ملے اپنا دل خوش کر لیں انسان. ایک یہ ضرورت ہے کہ اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دو جس حالت میں چاہے رکھیں اور کہہ دو سرے دوستہ سلامت کی مخندر آسرائی جس طرح آپ چاہیں ہمیں رکھیں. جہاں آپ کہہ دیں کہ حرام وہاں ہم رک جائیں گے. شریعت کی رسی میں بن کر اپنے کو جگہ لیں گے اور جہاں آپ کھول دیں گے کہ یہاں کھاؤ تو وہاں اچھل کود کود کے کھائیں گے. جیسے دن بھر اسے ہے ہم شریعت کی رسی میں اپنے کو جگہ رہتے ہیں اور تاریخ کے وقت میں ہم کود کود کے شربت اور پکوڑے نہیں بڑے اڑاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہی اچھا لگتا ہے اذان کے وقت. اور ایسے ہی دن بھر پانی پینے سے بدل ہوتا ہے. اس لیے اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کیجیے. درد دل سے کہتا ہوں اپنی خوشیوں کا انتظام اپنے ربا کے حوالے کرو. جیسے چھوٹا بچہ ابا سے کہتا ہے کہ ابا آپ ہی کے حوالے ہے. کیوں؟ میں تو بچہ ہوں, میں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہیں کر سکتا. نادان کبھی گندی نالی میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں, کبھی پیشاب میں کھانا بھی چاٹ لیتا ہوں, کبھی بلغم بھی کھا جاتا ہوں, کبھی زہر بھی کھا سکتا ہوں. گلاب جامن میں جمال گوٹے کا انجیکشن زہر کا کوئی دے دے وہ گلاب جامن بھی کھا سکتا ہوں کیونکہ میں نادان ہوں, ظاہر دیکھتا ہوں. ہم چمڑی دیکھتے ہیں, ہم گال اور آنکھیں اور آنکھوں کو اور کالے بالوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اے خدا کہ ان گلاب جامنوں میں جو زہر ہے شیطان کا اور نفس دشمن کا تو اس سے باخبر ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کو نہ کھانے دیں. ہمیں ہماری خوشیوں کا آپ انتظام کروا دیں. حلاوت ایمانی توفیق دے دیں کہ ہم اپنی نظر کو بچا کر حلاوت ایمانی کا انتظام کریں. پھر دیکھیے دل کیسا خوش رہتا ہے. ایسی خوشی کہ آپ کے پاس بھی آ کر غم زدہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ جن کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے, جن کے دل کو چین و سکون عطا کرتا ہے, یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس اگر غم زدہ بھی آ جائے, مارا ہوا نافرمانی گناہوں کے عذاب کا مارا ہوا اگر اللہ والوں کے خانقاہوں میں چلا جائے اور ان کے غلاموں کی خانقاہوں میں, ان کے خادموں کی, تو وہاں جاتے ہی اس کو اطمینان کی وہ سمجھے گا کہ واقعی ہم کہاں عذاب میں تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بازار پڑھتا ہوں, اس کو بتا میں احساس کرتے ہو کہ راحت بتوں کی عشق میں آرام تلاش کرتے ہو, عشق بتا میں احساس کرتے ہو فکر راحت, جنت کو دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواہشیں. بس یہ مضمون آج دل میں ایک نیا مضمون آیا کہ ہم لوگ اپنی خوشی کو اپنی عادت سے حاصل کرتے ہیں. کسی کا حسین چہرہ دیکھا تو دل میں خیالات شیطان ڈالتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دل خوش کر دو, کچھ اس سے باتیں کر کے دل خوش کر دو, کچھ اس کو مرندہ دلا کر دل خوش کر دو, اس کو کس طریقے سے اس سے حاصل کرو خوشی کو. یہ ہمارا اپنا انتظام ہے. اور ایک وہ شخص عقل مند اور مبارک بنتا ہے جو اپنے اللہ کے حکم کی تابع داری میں ان خوشیوں کو خوشی آگ لگا دیتا ہے. خوشی کو آگ لگا دی, خوشی ہم نے خوشی کو آگ لگا دی, خوشی ہم نے ایسی خوشی جس سے اللہ کی ناخوشی ہو اس کو خوشی آگ لگا دو. پھر آپ کی خوشیوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. آپ کی خوشیوں کا, آپ کے سکون قلب کا اللہ تعالیٰ کفیل ہے. میں کتنی قسمیں اٹھا لوں کہ اللہ تعالیٰ جس کی راحت اور جس کی مسرت کا کفیل بنتا ہے اس کی مسرت اس کی راحت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں درد سری میں جاتے ہیں, کیوں اپنے چہرے پر حواس باختگی پیدا کرتے ہیں. ذرا اس کے چہرہ دیکھو. یہ رومانٹک دنیا جو ہے جتنے لوگ VCR ٹی وی اور گندی پکچر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی شکلوں کو غور سے دیکھیں, ان کی آنکھوں پر لعنتیں برس رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کا مجھے حق حاصل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت کرے اللہ اس شخص پر جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, ہماری عورتوں کو دوسروں کی بیٹیاں اور بہنوں کو دیکھتا. لعنت اور نازک بول منظور ہے دیکھا. اور جو عورتیں ننگی پھرتی ہیں
جو عورتیں اپنے بالوں کو دکھاتی ہیں، گالوں کو دکھاتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کر بے پردہ پھرتی ہیں، اللہ کی نبی کی ان کے ساتھ ہی بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی لعنت نازل کرے. اور لعنت کی کیا معنی ہے؟ ذرا معنی میں سمجھ لو. لعنت کے معنی عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. گویا نبی نے یہ بدعا کی کہ جو لوگ بری بری نظر کی حفاظت نہیں کرتے یا جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، پردہ شرعی جن کے گھروں میں نہیں ہے، ان کو اے خدا اپنی رحمت سے دور کر دو. آج گھر گھر میں آگ لگی. ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ شوہر مانتا نہیں ہے، شوہر پیار نہیں کرتا، ظلم کرتا. ارے جب اللہ کی رحمت کا سایہ کھو دیا، بے پردہ پھرتی ہو، سرخی پاؤڈر لگا کر، نہ دیور سے پردہ ہے، نہ چچا بھائی سے پردہ ہے، نہ مامودار بھائی سے پردہ ہے. آپ اس عورت نے جب پوچھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے، یعنی جتنا موت سے تو ڈرتی ہے اتنا پردہ کر. آج کیا ہے؟ دیندار گھرانوں میں پردہ شرعی ملنا مشکل ہے. دیندار گھرانوں جس کے دو کو بھانجا چلا رہا ہے، 12 سال کی عمر جس سے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سید احمد صاحب 12 سال کی عمر تھی کہ حضرت نے ان کو پردہ کرا تھا. ایک سوال کر دیا کہ وہی صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. معمول سگے بھاگ سے فرمایا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس سمجھ گئے کہ ممانی سے پردہ. پھر اب حضرت کی پیرانی صاحبہ ممانی لاکھ بولاتی ہے بیٹا آیا گھر میں کھانا کھاؤ. وہ بچہ جس کو بچپن سے آگاہ بتایا تھا ماں مر گئی تھی، بچپن 2 سال 2.5 سال کے تھے، ننگے پھرتے تھے، پورے پیشاب میں کھانا کرانے والی ممانی کہتی ہے بیٹا آؤ کھانا کھا لو. والی صحیح نہیں گئے. کیوں؟ حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر لیا تھا کہ موری صحیح تمہاری کیا عمر ہے؟ 12 سال. نہ تمہاری ممانی سے پردہ ہے. 10 سال کی جب عمر ہو جائے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب 10 سال کا بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، فاصلہ کرو، بیچ میں تکیا رکھو، وہی چیز ڈالو. فرد کو بین مذاہبی ان کے بستروں میں فاصلے کرو، تفریق ڈال دو. سگا بھائی سگے بھائی کے پاس نہ سوئے. یہ حکم ہے. جو لوگوں کو تجربہ ہے نفسیات کا، ان سے پوچھو کہ اس میں کتنا راز شریعت کی، کیا اس میں شفقت اور رحمت. اپنے 10 سال کے بچوں کو بھی اکٹھا مت لیتا ہوں، بیچ میں تکیا رکھو، کوئی چیز حائل رکھو. ایسی اپنی سبھی بیٹیوں کو بھی 10 سال کی جب ہو جائے تو ان کے بستروں میں بیچ میں فاصلے کرو. ترجمہ دیکھ لو، فرقو بین مذاہبی ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کو بیچ میں فاصلے کرو. ایک مدرسے میں جب میں نے بیان کیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ سب سپاہیاں، یہ جو فراشی سب سپاہیاں بیچ میں رکھے ہوئے لڑکے. میرے پاس سب ماشاء اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. کوئی چیز میں انتظام کو جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو سارا انتظام اللہ تعالیٰ جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. بس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. جب سنا کہ حضرت کے حادثات جہاں سے ایک انتقال ہو گیا 7 مسلمان والوں کا تو دیکھا کہ بڑے میاں کیا کرتے ہیں. کان لگایا، ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اور یہ کہتے ہیں حضرت صبر کیجیے. خود حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ صبر کیجیے تو پہلے ہی سے صبر کی وجہ، اگر کہتا ہوں روئیے نہیں تو رو ہی نہیں رہے، اگر کہتا ہوں آگ کیجیے تو پہلے ہی سے آپ دوائی. تو فرمایا میں نے کان لگایا کہ وہ ہمت فرماتے ہیں مجھے دلی ملت والا اشرف صاحب خانی کا بڑا پڑھو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. خاموش ہے آپ اس پر. تو مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، مثنوی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. جز تسلیم و رضا کو چاہ رہے اللہ کی مرضی پر سوائے راضی رہنے کی اور کوئی راستہ ناراض ہو کے ہم کیا کر لیں گے، اب نہیں بگاڑ لیں. اس مالک پر راضی رہنے ہی اٹھانا ہے. جز تسلیم و رضا چوکا رہے کتنے ہی آپ کو حسن اپنی طرف متوجہ کریں. آپ یہی کہتے ہیں خدا ہمارے لیے سوائے تسلیم کیوں کوئی چارہ. مانا کی حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے.
یہ پہلا مسئلہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ کسی مسٹر کو یہ خیال ہو کہ ملا یہ سب جانتا ہی نہیں، جانتا سب ہے ملا بھی، مگر اللہ بھی مانتا ہے، نفس کی نہیں مانتا۔ مانا کہ حسینوں میں کشش کس بنا کی ہے، لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا ہے، لیکن کروں میں کیا کہ وہ بندہ خدا کا ہے۔ جب اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے، کشش کوشش کو چھوڑو۔ آپ کے اندر دونوں طاقتیں، کھینچ جانے کی بھی اور بھاگ جانے کی بھی۔ اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو فکروں اللہ نازل نہ کرتا، ظلم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن یا نازل فرما دیا کہ جب غیر اللہ تم کو کھینچے اور فکر اللہ کو خاص کر تم اللہ کی طرح رہو۔ اگر بھاگنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے نہیں۔ کسی میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کا بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ٹائیفائڈ ہے، 40 دن سے بخار ہے، بھاگ نہیں سکتا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا۔ بابا کہتا ہے ابا تو بیٹے بھاگ کے آ جا میرے پاس، تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو معلوم ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا ہے، کیا یہ آپ کا حکم ظلم پر مبنی نہیں ہے؟ لہذا اگر ہمارے اندر گناہوں سے بھاگنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی آیت نازل نہ فرماتے اور ارحم الراحمین ہوتے۔ لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہم میں طاقت فرار ہے، لیکن ہم خباثت تباہ سے قرار پکڑے رہتے ہیں، یعنی ٹھہرے رہتے ہیں گناہوں کے مرکز پر۔ گناہوں کی جگہ پر ہم خود ٹھہر کر کے اور مزے لیتے ہیں۔ جہاں فرار کا حکم ہے وہاں ہم نے وہاں پر ایک نقطہ بنا کر خواب بنا دیا اس کو، قرار میں ٹھہرنا۔ جہاں فرار کا حکم تھا ہم نقطہ اضافہ کرتے ہیں، وہاں اس آیت میں ہم تحریر کرتے ہیں عمل تحریر نہیں کہ آپ قرآن میں بڑھا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر بتائیے آپ کہ ہم وہاں ایک نقطہ بڑھاتے ہیں، یعنی نظر اچانک پڑ گئی، نظر نیچے گراتے ہیں یا پوری دیر اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی ایک سیکنڈ بھی دیکھتے ہیں ٹھہر کر کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صاحب کی محبت فکر میں اللہ پر عمل نہیں کیا، ہم نے فرار کے بجائے قرار کو لے لیا، ایک نقطہ کا اضافے کا مجرم ہو گیا کہ نہیں؟ ہمارے دوست جو قرار کہاں آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں مولانا شاہ صاحب کہ قرار صاحب ایک نقطے میں ہٹانے سے فرار ہو جاتے مزاج فرماتے ہیں۔ بس تو یہ دیکھیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے جمعے کو ساتھ عمل بتاؤں گا جس پر ہر شنائی پر کرتا ہے سات عمل، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ رشتے درگردن اور گندا دوست، ایک دوست ہے عالم غیب میں جو رسی باندھے ہوئے گردن اپنی غلط حفظہ کی خاطر سوائے ہو، جدھر چاہتا پکڑ کے لے جاتا۔ بخاری شریف کی شرح جلد نمبر 2 14 جلدوں میں شرح ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، 14 جلدیں ہیں ایسی، جس کی جلد نمبر 2 میں یہ حدیث کی شرح لے کر آیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی بیٹھا فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں عظیم مجھ پر گوشت پیدا کیا، یہ درد بھرا مضمون عطا فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ سنا دو اور تم بھی سن لو آج تک کہ اپنی خوشیوں کا انتظام خود مت کرو، تم اپنے کو کیا خوش رکھ سکتے ہو جس کو خدا نہ خوش رکھے۔ زیادہ طاقت والی اور کریم اور ارحم الراحمین کے حوالے اپنی خوشیوں کرو، حرام خوشیوں سے بچ جاؤ اور اپنے دل کی خوشی کی تکفیر اپنے اللہ کو بنا دو، پھر دل کو اللہ تعالیٰ کیسا ہمیں خوش رکھتے ہیں۔ آپ اس کی راضی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو حافظ گشت بے خود کیسے مارت، جب حافظ شیرازی کی جان کو اللہ اپنے نام پاک کی لذت سے مست کرتا ہے، جو حافظ گشت بے خود کیسے مارت تو شمار میں بھی نہیں لاتا۔ ایک جو مملکت کاؤ کو کہہ رہا تو ایران کی کاؤ کو کہہ کہ سلطنت کو ایک جنگ کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیوں صاحب سلطنت کیوں گر گئی؟ معلوم ہے اللہ تعالیٰ جس کے دل کو خوش رکھتے ہیں تو تخت و تاج وہاں بک جاتے ہیں، میلان ہوتے نظر آتے ہیں۔ شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرا سے درد سا اثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اللہ والوں کے سینوں میں اللہ کے قرب کا نور کا دریا بہ رہا ہے۔ جنت اور دنیا کی نعمتوں کا خالق ان کو وہ بہار عطا کرتا ہے جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستوں یہ میں نے میرے ساتھ اب میرے قلب میں یہ مضمون اتنا جوش کے ساتھ آیا کہ جو میرے ارادوں کی جھونپڑیاں اس میں بیٹھ گئی۔ بتاؤ جب بارش ہوتی ہے
تو لیاری میں جھوپڑیاں بہتی آ رہی تو میں نے جو ارادے کی اپنی جھوپڑی بنائی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب سیلاب آیا تو میرے ارادوں کی جھوپڑیاں اس میں گئے کہ اس کو پھر یہ تمہارا ارادہ اس حیثیت سے نہیں کہ حدیث تو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سمجھ لو میرا ارادہ تو میری ذات سے تعلق ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ برکت ڈالے بار بار میری زبان اور آپ کی کانوں کی دوستی اور ملاقات تم سلامت رہو میں سلامت رہوں اور میری دنیا ہے ان کو سلامت رہے آپ بھی سلامت رہے میں بھی سلامت رہوں اور اللہ والی محبت میری آپ کی سلامت رہے انشاءاللہ پھر ملاقات موقع ملے گا لیکن میں 7 نمبر کو شمار کر دوں گا آج کیونکہ ابھی 2-3 منٹ 5 منٹ کا وقت ہے وہ شمار کر دیتا ہوں شرح کا وقت نہیں رہا وہ 7 عمل یہ نمبر 1 ہم یوں پر گنیے نمبر 1 عادل بادشاہ اس کی شرح نہیں سناؤں گا نمبر 2 آپ کی شرح واقع رہے وہ جوان جس کی جوانی عبادت ہے اللہ کی عبادت میں استعمال ہوئی وہ جوان جس کی جوانی خدا تعالیٰ کی عبادت پر خدا ہوئی ہو مردہ مردے پر مر گیا تو 2 ڈبل مردہ ہو گیا ایک لوگ 2 مردے پڑے ہو خبروں کے پاس ایک مردہ ادھر لیتا ایک مردہ ادھر لیتا یا 2 جنازے ساتھ لیتے ہو کیا قیمت ہوگی مردہ لاشوں لیکن ایک ولی اللہ زندہ ہو اس کی روح کتنی قیمتی ہوتی 1 لاکھ انسان ایک طرف ایک جو صاحب نسبت نہ ہو ایک ولی اللہ خالی ہوتا ہے ہاں کی دلت پوشانے منن 100,000 اندر ہزارہ کنم معلوم باتیں 100,000 میں اللہ والوں کی ایک جسم اور ایک ذات اس کی بھاری ہوتی ہے 1 لاکھ انسان نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا مارکیٹ میں ہے لیکن دل مسجد میں لگا ہے کہ اذان ہو تو میں اپنے مالک کے سامنے آپ باپ کے وضو کر کے آپ باپ اٹھاؤ نمبر 4 وہ 2 آدمی جن کی محبت آپس میں صرف اللہ کے لیے ہو اللہ ہی کے لیے جمع ہو اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جب جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو مثلاً وضو کرنا ہے ابھی اذان کے پہلے تو جدا ہوئے نہیں لیکن وضو اللہ کے لیے کر رہے ہیں جمعے کی تیاری ہے ملاقات اور اجتماع اور تفرق دونوں لیکن اجتماع بااختیار ہے تفرقہ باتفاوت ہے کیا مطلب کہ اجتماع تو شوق سے ہوا کیونکہ بااختیار میں اقدماقت کا خاصہ ہوتا ہے اقدماقت یعنی ملاقات کا شوق رہتا ہے اور تفرق باتفاوت سے ہے یہ بات اپنے حضرت کلانی میں نہیں لکھی کسی شاعر میں نہیں لکھی جو 2 شرح میں نے دیکھی ملا بخاری سے لے کر یہ دونوں شاہدین عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی ابن حضرت کلامی کی اشراط میرے پاس لیکن بزرگوں کی انہیں دعاؤں کی برکت سے انہیں حضرات کے سفر میں اللہ نے دل میں بات ڈالی 2 بات اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں شوق سے اور تفرق بات تفاوت سے ہے یعنی تکلف کر کے دل میں غم محسوس کر کے جدا ہوتے ہیں دل خوش نہیں ہوتا سبحان اللہ یہ عربی گرامر سے میرے دل میں ڈالی یہ بات آپ کہیں دیکھیں گے تب پتہ معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ نے اب تک اس وقت کیا زبان سے بیان کرا دیا اس کے بعد 1 2 3 4 باتیں ہو گئی نمبر 5 وہ آدمی جس کو کوئی عزت والی عورت حسن والی عورت بلائے گناہ کی طرف وہ آدمی کہتے کہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کو بھی یہ کیا ہوا 5 اور چھٹا یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے کسی سے نہ بتائے یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے صرف بائیں کو خبر نہ ہو اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں کوئی نہ ہوا بیوی بھی نہ ہو بچے بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ہو پیر بھی نہ ہو اپنا کیونکہ ذکر اللہ سے مراد ماضی اللہ کچھ بھی نہ ہو بس اللہ کے سوا کوئی حاصل نہ دیکھے اس کا تو اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو مولانا رومی اس عمل کے لیے کبھی کبھی جنگل جاتے تھے اور فرماتے ہیں آہرا جزاسما ہمدم نبود جب جلال الدین رومی کی روح آہ کرتی ہے جنگل میں جا کر تو آسمان کے سوا میری آہ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا آہرا جزاسما ہمدم نبود میری آہ کا آسمان کے کوئی اس وقت وہاں انسان مخلوق نہیں ہوتی آسمان ساتھ دیتا ہے اور راز غیر خدا محرم نبود
میرے اس محبت کا راز جو اللہ کی کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے اللہ کو کتنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں. پھرتا ہوں جنگلوں میں، ایک تو شعر یہ ہے، پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی ہوئے یار میں، وحشت میں اپنا چاک گریباں کیے ہوئے. لیکن میرا شعر یہ ہے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے. اور خالد، یہ میرا شعر ہے، خالد صاحب کا بھی شعر ہے. کیا شعر ہے؟ فرماتے ہیں، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، ارے یہ ظالم رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا کرے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ 7 مضمون جو بیان کر دیا آخر میں، انشاءاللہ اس کی شرح اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. پھر مرضی اسی کی ہے. اگر میری رسی تو میرے مالک نے کہیں اور مضمون تو وہ بھی بہت مفید ہوگا انشاءاللہ. جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ تھا، میں کتنا زبردست مضمون ہے کہ دوستوں اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کرو، اپنے ربا سے اپنی خوشیوں کا انتظام کراؤ. جیسے چھوٹا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ آپ میری خوشیوں کا انتظام کیجیے کیونکہ میں بچہ ہوں، کمزور ہوں، مجھے تو دو محلے کا بچہ چاہے پیٹ لے، ایسی بندہ کمزور ہے، ہزاروں ہم منہ کھولے ہوئے ہمیں پڑے ہوئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری خوشیوں کا انتظام ہے. اللہ ہم آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنی ماضی کی خوشیوں سے توبہ کرتے ہیں. پہلے سب لوگ استغفار کیجیے کہ اے خدا ہم لوگوں نے آپ کو ناراض کر کے جب بھی کسی زمانے میں بھی اپنے نفس کو خوش کیا ہو، گناہوں کی لذتوں سے اپنے قلب و روح کو سیاہ کیا ہو، اور اپنی رحمت سے بخش دیجیے اور اپنی رحمت کے سورج کی شعاعوں سے ہمارے دل کو پھر اجالا عطا فرما دیجیے. تو اللہ گناہوں سے ہم کو اپنے دل میں جو سیاہی اندھیرے پیدا کیے ہیں، آپ اپنی رحمت و مغفرت کے آفتاب سے اس کو اجالے سے بدل دیجیے، معاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے اور ہم سے خوش ہو جائیے اور ہم سب سے اور ہمارے گھر والوں سے اپنی ناراضگی اور غصے کو دور سے اٹھا لیجیے اور ہم سب سے خوش ہو جائیے، ہماری اولاد سے بھی خوش ہو جائیے اور ہم کو بھی اور ہم سب کے اولادوں کو بھی اللہ متعلقین کو سب کو اللہ والی زندگی اور صالحین کی زندگی عطا فرما دیجیے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا کر ہمارے غم و فکر کو دور فرمائیے. اور جتنی حالتیں جن کو ہیں، جو خواتین ماں بہنیں آئی ہیں، جو ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، جس کو جو غم بھی ہو، کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہو، کوئی مقروض ہو، کسی قسم کا کوئی اللہ غم، آپ سب اپنی رحمت سے اس اجتماع کو قبول فرما کر، اس اجتماع کو قبول فرما کر کہ آپ کے نام پر سب آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف قوموں کے افراد بیٹھے ہیں. خدا صرف کرنے کی بنیاد پر جمع ہے، جس میں کوئی کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کا وطن کہیں ہے، صرف آپ کے نام پر اجتماع، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اور اگر ریا کا کوئی درجہ ہو اس ریا کو بخش دیجیے. اللہ میں اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو کثیر صغیر کبیر ہر قسم کے دکھاوے سے پاک بھی فرمائیے اور معاف بھی فرمائیے اور ہم سب کو اپنا مقبول محبوب فرما لیجیے. اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما. جتنی جانیں بیٹھی ہیں، مرد اور عورتیں، سب کی بچے، اللہ سب کو جذب کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و باطن کی اتنا نصیب فرما کر ہم سب کو اپنی اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے. ان کے جذبات، ان کی ہمتیں، ان کے اعمال، ان کا یقین، ان کی درد بھرے دل ہم سب کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير